اور کانوں تک ہاتھ اٹھا کر یہ دعا پڑھیے، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اور پھر دونوں ہاتھ چھوڑ دیں۔ استلام یا اشارہ استلام۔ پھر اگر کسی کو ایذا پہنچائے بغیر ممکن ہو تو حجر اسود کا استلام کیجیے۔ استلام کا مطلب یہ ہے کہ حجر اسود پر اپنی دونوں ہتھیلیاں اس طرح رکھیں جس طرح سجدے میں رکھی جاتی ہیں، اور ہاتھوں کے درمیان حجر اسود کو بوسہ دیجیے۔ اگر بوسہ دینا ممکن نہ ہو تو دور ہی سے ہاتھ اٹھا کر ان کا رخ حجر اسود کی طرف اور پشت اپنی جانب اس طور پر کیجیے کہ ہاتھ بالکل حجر اسود کے بالمقابل ہو۔ یہ استلام کا اشارہ ہے۔ پھر یہ دعا پڑھیں، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اس کے بعد ہاتھوں کو چوم لیجئے۔ یاد رکھیے کہ بوسہ دینا مسنون ہے۔ اگر اژدہام کی وجہ سے کسی کو تکلیف دیے بغیر بوسہ دینے کا موقع نہ ہو تو بوسہ دینا ضروری نہیں ہے۔ استلام کے بعد دائیں طرف مڑ کر طواف شروع کریں۔ ہدایت: یاد رکھیں کہ حجر اسود، رکن یمانی اور ملتزم پر اکثر خوشبو لگی ہوئی ہوتی ہے، اس لیے حالت احرام میں ہاتھ نہ لگائیں ورنہ دم وغیرہ کا خطرہ ہے۔ تاکید: حجر اسود کے استلام یا اشارے کے سوا دوران طواف خانہ کعبہ کی طرف سینہ یا پشت کرنا جائز نہیں ہے، اس کا خصوصی خیال رکھیں۔ رمل: مرد حضرات طواف کے پہلے 3 چکروں میں اکڑ کر شانے ہلاتے ہوئے قریب قریب قدم رکھ کر قدر تیزی سے چلیں، باقی چکروں میں حسب معمول چلیں گے۔ رکن یمانی: چلتے ہوئے جب رکن یمانی پر آئیں تو اس پر دونوں ہاتھ یا داہنا ہاتھ لگائیں۔ رکن یمانی سے حجر اسود کے درمیان یہ دعا مسنون ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یہ دعا کرتے ہوئے حجر اسود کے سامنے پہنچ جائیں۔ اب آپ کا پہلا چکر مکمل ہو گیا۔ اسی طرح 7 چکر مکمل کریں۔ حجر اسود سے شروع کریں اور حجر اسود پر ختم کریں۔ جب بھی حجر اسود کے سامنے پہنچیں تو استلام یا اشارہ استلام کریں۔ اس طرح طواف میں کل 8 مرتبہ حجر اسود کا استلام یا اشارہ ہوگا۔ یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ طواف کے دوران کوئی مخصوص دعا قطعاً ضروری نہیں ہے۔ جو دعا یاد ہو مانگتے رہیں یا صرف سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ پڑھیں یا کوئی بھی ذکر کرتے رہیں۔ اگر کوئی بالکل خاموش رہے تو یہ بھی جائز ہے۔ 7 چکر پورے ہونے پر 8ویں بار حجر اسود کا استلام یا اس کا اشارہ کر کے طواف ختم کر دیں۔ اب دونوں کاندھے ڈھانپ لیں۔ ملتزم پر حاضری: اب آپ ملتزم پر آ جائیں اور اس سے چمٹ کر اور خوب گڑ گڑا کر دعا کریں، بشرطے کہ اس پر خوشبو نہ لگی ہو۔ اب مقام ابراہیم کے پیچھے بغیر سر ڈھانپے 2 رکعت واجب الطواف ادا کریں اور خوب اچھی طرح دعا مانگیں۔ دعا کے بعد خوب پیٹ بھر کر زمزم پئیں اور یہ دعا مانگیں، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا
وشفاء من کل داء۔ ترجمہ: اے اللہ، میں آپ سے نفع دینے والا علم، کشادہ روزی اور ہر بیماری سے شفا مانگتا ہوں۔ زیارت مبارک ہو تم کو متاع سعادت۔ اب سعی کرنے کے لیے حجر اسود کا استلام یا اشارہ استلام کریں اور صفا کی طرف روانہ ہو جائیں۔ یہ حجر اسود کا نواں استلام ہوگا۔ یاد رکھیں کہ سعی باوضو کرنا سنت ہے۔ صفا پہنچ کر سعی کی نیت ان الفاظ میں کریں: اے اللہ، میں آپ کی رضا کے لیے صفا و مروہ کے درمیان سعی کرتا ہوں، اس کو میرے واسطے آسان کر دیجئے اور قبول فرما لیجئے۔ پھر حمد و ثنا کے بعد دعا کریں۔ صفا سے اتر کر مروہ کی طرف چلیں۔ جب سب ستونوں کے قریب پہنچیں تو مرد حضرات اعتدال کے ساتھ دوڑیں، خواتین نہ دوڑیں، اور یہ دعا کریں: رب اغفر وارحم وانت الاعز الاکرم۔ پھر مروہ پر پہنچ کر قبلہ رخ ہو کر دعا کریں۔ یہ ایک چکر مکمل ہوا۔ اسی طرح دوسرا چکر صفا پر اور تیسرا چکر مروہ پر مکمل ہوگا۔ اس طرح 7واں چکر مروہ پر ختم ہوگا۔ ہر چکر میں مرد حضرات سب ستونوں کے درمیان اعتدال کے ساتھ دوڑیں۔ اگر مکروہ وقت نہ ہو تو شکرانے کے 2 نفل حرم میں ادا کریں۔ حلق یا قصر: سعی کے بعد مرد سارے سر کے بال منڈوائیں اور خواتین سارے سر کے بال انگلی کے ایک پورے کی لمبائی سے کچھ زیادہ کتروائیں، اور یہ اطمینان کر لیں کہ کم از کم چوتھائی سر کے بال کٹ چکے ہیں۔ مروہ پر جو لوگ کینچی لیے کھڑے رہتے ہیں ان سے سر کے چند بال کتروانا حنفی محرم کے لیے کافی نہیں، لہذا اس سے پرہیز کریں ورنہ دم واجب ہونے کا قوی خطرہ ہے۔ سعادت مبارک ہو تم کو وہ ہے۔ حلق یا قصر کے بعد عمرہ مکمل ہو گیا، احرام کی پابندیاں ختم ہو گئیں۔ اب کپڑے پہنیں اور گھر بار کی طرح رہیں۔ دل و جان سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اس نے عمرے کی سعادت بخشی، اور باقی لمحات زندگی کی قدر کریں اور ان کو اپنے رب کی مرضیات کے مطابق بسر کرنے کی کوشش کریں۔ حرم میں وہ منظر وہ کیفیت۔ نفلی طواف: آپ جب بھی عمرہ کرنا چاہیں مذکورہ بالا طریقے کے مطابق کر لیا کریں، اور صرف نفلی طواف کرنا چاہیں تو بتائے گئے طریقے کے مطابق کریں۔ نفلی طواف میں احرام، استباع اور رمل نہیں ہوگا اور سعی بھی نہیں ہوگی، البتہ طواف کے 7 چکر اور 2 رکعت واجب الطواف ضروری ہے۔ مبارک 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 ہو تم کو، 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 متاع سعادت مبارک ہو تم کو۔ دوسرا حصہ یعنی حج کا طریقہ۔ 8 ذی الحجہ حج کا پہلا دن۔ 8 ذی الحجہ کی رات کو منی میں جانے کی تیاری کریں۔ احرام کی تیاری: سر کے بال سنواریں، خط بنوائیں، مونچھیں کتروائیں، ناخن کاٹیں، زیر ناف اور بغل کے بال صاف کریں۔ احرام کی نیت سے غسل یا وضو کر لیں۔ مرد ایک سفید چادر باندھیں اور دوسری اوڑھ لیں، نیز جوتے وغیرہ اتار کر ہوائی چپل پہن لیں۔
خواتین سلے ہوئے کپڑے بدستور پہنے رہیں، البتہ چہرے پر کپڑا نہ لگنے دیں، جس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ایسی ٹوپی پہن لیں جس پر چھجا لگا ہو، اس چھجے سے نقاب گرا دیں۔ مکروہ وقت نہ ہو تو مرد حضرات حرم شریف میں آ کر احرام کی نیت سے 2 رکعت نفل سر ڈھانپ کر ادا کریں۔ خواتین گھر میں یہ نفل ادا کریں۔ اب آپ اپنا سر کھول کر اس طرح نیت کریں: اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی۔ اے اللہ، میں حج کی نیت کرتا ہوں، اس کو میرے لیے آسان کر دیجئے اور قبول فرما لیجئے۔ پھر فوراً 3 مرتبہ لبیک کہیں اور دعا کریں۔ احرام کی پابندیاں۔ احرام کی پابندیاں شروع ہو گئی، ان کی تفسیر دوبارہ دیکھ لیں اور ان کا خاص خیال رکھیں۔ منا روانگی۔ طلوع آفتاب کے بعد منا روانہ ہوں اور راستے بھر کثرت سے تلبیہ پڑھیں اور دیگر تسبیحات بھی پڑھتے رہیں۔ منا میں اس دن کی ظہر، عصر، مغرب، عشاء کی نماز ادا کریں اور رات منا میں رہیں۔